پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کی سیاست کے اندر کیا نظریہ ختم ہو گیا ہے، اور اب جب آپ اگلی مرتبہ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو پھر یہ دھیان رکھیے گا کہ ووٹ ڈالنے کے بعد سب ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں. کیا ہم یہ آپ کو تاکید کریں یا یہ تجویز کریں کہ نہیں پرانے رنگ کے مطابق ووٹ ڈالیے گا جو بھی آپ کو پسند ہے؟ ہمارے پاس کچھ کمنٹس آ رہے ہیں، پہلے اس کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. میں آپ کے جو ابھی ڈسکشن ہوئی ہے میں نے ایک کلک کیا ہے. ہمیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سیاستدان جو ہیں وہ کسی کی چیز کے بارے میں کیئر نہیں کرتے، صرف پیسے کے بارے میں کیئر کرتے ہیں. بلیدی صاحب یہ لین دین پیسہ چلتا ہے اس کے اندر کہ جی اتنے ڈیولپمنٹ فنڈز دے دیں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ہم اتنے فنڈز آپ کو ریلیز کر دیں گے. جے یو آئی کے بارے میں ایسے جملے جو ہیں نکات جو ہیں وہ کہتے رہتے ہیں. یہ الائنس کی یہ بنیاد بنتی ہے کوئی اور بنیاد؟ میرا خیال طلعت صاحب یہ تعصب بالکل غلط ہے. ہم نے ہر وقت کوئی سودہ بازی نہیں کیا ہے، اور ہم نے اگر سیاست کیا ہے تو موقف پر اور اپنے اصول و دستور پر کیا ہے. یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ایک فگر ہے، اسٹرینتھ کیا ہے، اس اسٹرینتھ کے مطابق ہم سے پوچھا جائے. ہمارے 10 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں، اس مطابق ہم اس حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے وہ کاموں سے دونوں پارٹیوں کو روکا جو اسلامی دفعات کے خلاف وہ اگر لانا چاہتے تھے اسمبلی میں. یہ ہماری کمال ہے کہ ہم نے اپنے جو شعار اسلام کے جو دستور کے مطابق جو چیزیں آئین میں تھی اگر وہ ان کو بدلنا چاہیں تو ہم ڈال کے طور پر اس کو منع کرتے تھے. وہ پارلیمانی کمیٹی میں جو رضا ربانی کے دور میں بھی ہماری جماعت مولانا فضل الرحمن شامل تھے، تو وہاں بہت سارے ایسے دفعات تھے جو کہ ہم نے اتحادی کے طور پر ان کو کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے یہ اسلام کے خلاف ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے. تو آپ اپنی سیاسی جسے کے مطابق اس نظام کو اسلامی نظام میں تبدیل کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ہم کر رہے ہیں اور ہم نے ثابت کیا ہے. دیکھو نا، ہم نے ہر دور میں، ابھی اس سے پہلے ہم اپوزیشن لیڈر تھے مشرف کے دور میں، ہم نے اس کی مخالفت کی لال مسجد کے حوالے سے یا دوسرے بگٹی کے حوالے سے. مشرف نے جو بھی کام کیے تو ہم جمعیت نے اس کی مخالفت کی. ہم نے نہ کوئی لین دین کیا، نہ ہم اس لین دین کے قائل ہیں. اچھا ایک سوال لے لیں، ایک لوگوں کا سوال لیتے ہیں، ہم بات کو آگے بھی چلاتے ہیں. ذرا دیکھیے گا کہ لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہیں نظریات کی سیاست کے حوالے سے. جی سوال لیجئے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ مذہبی پارٹیاں عورت کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے جب بھی عورت کی حکومت آتی ہے تو سب سے پہلے مذہبی پارٹیاں اس کے اتحاد بن جاتی ہے. آخر یہ دوغلی پالیسی کیوں اختیار کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت عام سوال ہے. مذہب میں عورت کے بارے میں یہ ضرور ایک چیز موجود ہے، لیکن عوام جس کو الیکٹ کرتا ہے، جس کو الیکشن میں لاتا ہے، بات کریں اس وقت تو دیکھو نہیں وہ تو حکومت خواتین کو حکمران بننے کا آپ کی نظر میں اختیار ہے یا نہیں ہے، حق ہے یا نہیں؟ حق تو عوام اگر لائے تو وہ تو عوام بنائیں گے. یہ ہے اسلام میں گنجائش نہیں ہے. نہیں، اسلام میں عورت کا ایک مقام ہے، لیکن اس حد تک نائب صاحب اس کے اوپر کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ جی کہ اسلام عوام بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں گنجائش نہیں ہے آپ کی حکمرانی کی. کیوں بھائی؟ اسلام جتنا لبرل مذہب ہے اتنا تو کوئی بھی مذہب نہیں ہے. جتنا اسلام عورت کو عزت اور احترام دیتا ہے اتنا تو کوئی مذہب بھی عورت اور عزت کو احترام نہیں دیتا. اور عورتوں نے حضرت خدیجہ علیہ السلام صاحبہ وہ خود بزنس کیا کرتی تھی، تو عورت کیوں حکمرانی نہیں کر سکتی؟ یہ سوال میں نے اس وجہ سے پوچھا کہ یہ وہ نظریاتی جو آپ سمجھیں کہ بہت بڑی کشمکش ہے جس میں پاکستان مبتلا رہتا ہے، لیکن جب طاقت کی بات آتی ہے تو یہ کشمکش ختم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے میں نے سوال پوچھا. ویسے اساس تبدیل نہیں ہوئی چاڑی صاحب، آپ نے دیکھا نا نظریات اپنی جگہ موجود ہیں. پھر کوئی قباحت نہیں ہوتی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے؟ پھر میں تو کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ سیاست پاکستان میں اس قسم کی ہے کہ وقت بوقت میں کئی ضرورت نہیں پڑتی، تقاضا ہو جاتی ہے، اور ہر آدمی ہر سیاسی پارٹی اپنے منشور کے مطابق عمل کرنا چاہتی ہے. لیکن جس قسم کی یہاں فضا بنائی گئی ہے اس میں ایک پارٹی نہیں آتی. تو بی بی کو ابھی کہا گیا کہ آپ نہ جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں، عوام کی تو میں نہ جاؤں گی تو یہ کام کون کرے گا؟ عوام کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے اور جمہوریت آنی چاہیے. پی ایم ایل کیو کا اگر نمائندہ آپ ایرا کا چیئرمین نہ لگا، میں صرف سمجھنا چاہتا ہوں تو اس سے آپ کی حکومت جو ہے وہ کیا گر جاتی؟ نہیں، کیوں گر جاتی؟ تو پھر کیوں لگا؟ ووٹ پوچھے گا نا. ایسے بھلے ایسے پوچھیں، لیکن جو آپ پوچھ رہے ہیں عوام نہیں پوچھیں گے. عوام سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہو گیا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں، عوام جانتا ہے، عوام جانتا، خوب جانتا ہے. یہ ہے طلعت صاحب کہ اگر ٹو بی ویری فیئر ود دا پالیٹیشنز، میں یہ کہوں گا کہ نظریات کا جو کھیل ہے نا یہ اوورال ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک،
یعنی میرے آپ کے قبیلے کے اندر بھی اگر دیکھا جائے، ہم سیاست میں نظریات کی بات تو ہم کر رہے ہیں، صحافت میں جب ہم نظریات کی بات کریں گے تو شاید جو آج سے 10 سال پہلے تک بڑی واضح لکیر کھنچ جاتی تھی نا کہ یہ لکیر کے اس طرف کھڑا ہے اور یہ لکیر کے اس طرف کھڑا ہے، وہ لکیر اب معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے. صحافت کے اندر بھی مٹ گئی، سیاست کے اندر بھی مٹ گئی. سیاست اس لیے نمایاں ہو جاتی ہے کہ وہاں پھر اقتدار کا کھیل آ جاتا ہے. اقتدار کے کھیل کے اندر جب یہ لوگ جاتے ہیں تو نظریے کی جو پوٹلی ہوتی ہے نا، نظریے کی پوٹلی بغل میں دبائے رکھتے ہیں اور اقتدار کی لذتیں سمیٹتے رہتے ہیں. وہ خوشبو جو ہے نعروں پر ہم یقین نظریات کی خوشبو آتی رہتی ہے اور اقتدار کا دسترخوان چلتا رہتا ہے. اچھا، اقتدار کا دسترخوان چلتا ہے. ذرا ایک اور سوال لیتے ہیں جی ناظرین. ہم نے سوال جب لیا تو لوگوں جی اس پہ یہ بڑی اچھی بات ہے. میں پرسوں ترسوں کالم دیکھ رہا ہوں 3 کالم نویسوں کے جو آج بھی ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حکومت جائے گی، یہ کرے گی، میاں صاحب اچھے ہیں. 3 کالموں نویسوں کے میں نے کالم رکھے ہوئے اپنے پاس، لے آؤں گا کسی دن. جو مشرف آئے تو ان کو اتنا ویلکم کیا ہے، اتنا ویلکم کیا ہے. داتا گنج بخش والی کتاب پڑھ کر جو آج کل ہمیں بتاتے ہیں، وہی پڑھ کر اسی حوالہ دے کر کہا یہ ایک مرد مجاہد آیا ہے اور یہ کرے گا. پھر ان کو مشورے دیے ہمارے 3 دوستوں نے. جناب کوئی اصول نہیں ہے، جنرل صاحب کوئی جمہوریت نہیں ہے، جنرل صاحب کچھ نہیں چاہیے، بس آپ اٹھے مرسی کریں، ہمت کریں، قلعہ گرا دیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں، وہ تو بزدل تھا بھاگ گیا، اب یہ میاں صاحب. انہوں نے میاں صاحب کے لیے کیا ہے وہ کالم میں لے آتا ہوں نا. جنرل صاحب اچھا کیا میاں صاحب کو بھگایا، میاں صاحب جیسا تو کوئی یہ دیکھیں نا. آپ اس پہ معترض کیوں ہیں جب نہیں پھر آپ ہم پر اعتراض نہ کریں. صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ دائی دیکھیں نا. آپ پہ ایک سیکنڈ، آپ پہ جو اعتراض آتا ہے، ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم لوگ اگر رائے بدلتے ہیں یا اپنا ٹھکانہ بدلتے ہیں تو عوام ہمیں دیکھ تو میری بات پوری بسم اللہ لیکن ہم عوام سے ووٹ لے کے یا ان سے وعدہ کر کے کسی مسند پہ یا کرسی پہ نہیں بیٹھتے کہ ہم آ گئے تو ہم یہ کام کریں گے. ہم ایسی کوئی وہ مینڈیٹ لے کے نہیں آتے. آپ جب اسلام کے نفاذ کا مثلا میں نعرہ لے کے آتا ہوں، میں یہ لے کے آتا ہوں جی روٹی بھی دوں گا، کپڑا بھی دوں گا، مکان بھی دوں گا. جب ہم یہ مختلف متضاد نعرے لے کے آتے ہیں اور پھر مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی قدر مشترک باقی نہیں رہتی، تو ان لوگوں کا حق ہے استحقاق ہے جن میں بھی شامل ہوں، کیونکہ میں آپ کو ووٹ دیتا ہوں. ہم کسی سے ووٹ نہیں لیتے، ہم خود اپنے سامنے جواب دہ ہیں، ایک دوسرے کے سامنے جواب دہ ہیں، اپنے لوگوں پڑھنے قارئین کے سامنے جواب دہ ہیں. آپ 17 کروڑ کے سامنے جواب دہ ہیں کہ آپ کا کون سا منشور ہوتا ہے، کون سا دستور ہوتا ہے. کس پہ یقین رکھتے ہیں؟ ایک عرض کروں میں ایک عرض کروں. عرفان صاحب درست کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں وعدوں کی بات ہے، یہاں تحریر کے تقدس کی بات ہے. ہماری بات تو سیاسی بات ہے، ہم حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. لیکن آپ جو راہ دکھانے والے ہیں، جو یوں کر کے کھڑے ہوئے ہیں کولمبس کی طرح، جیسے وہ اسپین میں کھڑا ہے، پرتگال میں یوں، یہاں امریکہ ہے، وہ جو آپ راہ دکھا رہے ہیں ان کے تحریر کا بھی کوئی تقدس تو ہونا چاہیے. ابھی سیاہی ختم نہیں ہوتی، اب موقف تبدیل ہو جاتا ہے. اور جو میں لاہور کے ایک پروگرام کو دیکھتا ہوں، اتنے بڑے دانشور ہو کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ ان کا پروگرام دیکھو وہ دانشور لگتا نہیں ہے. ہر شو میں ڈریس تبدیل کرنا، ہر شو میں سین تبدیل کرنا، آرٹیفیشل گاڑیاں چلنا، رکشہ چلنا، نانبائی دکھانا، یہ سیٹ ہے کسی ڈرامے کا، یہ نہیں ہے. نہیں جناب ایسے نہیں. آپ بات مکمل کیجئے. ہمارا نہیں طلب بھائی، ہمارا جب آپریشن مکمل ہوتا ہے تو کبھی ہمارا بھی دل کہتا ہے کہ انتہائی ادب سے بیٹھے نا سینئر آدمی. جہاں میں اچھا کہنا، جہاں میں گستاخی کروں گا تو مجھے حیا ہو جائے گی ان کی. لیکن میں کہتا ہوں کچھ جب آپ کریں حساب، جب ہمارا حساب کریں، 40 سال سے ہمارا حساب، آپ ایک دن بھی کچڑے میں نہیں آئیں گے. اپنے کٹہرے میں نہیں آئیں. اور یہ بریک لیتے ہیں، بریک بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے کہ جو نقاد ہیں ذرا وہ بھی اپنے نظریات کو دیکھیں، وہ کس طرح وقت کے مطابق بدلتے ہیں. لیکن پھر اگر جنرل مشرف کا ذکر آیا تو اعتراض کیوں کیا جائے جنرل مشرف کے ساتھیوں پر جو آج ان کے مخالف نظر آتے ہیں، اگر جنرل مشرف کے ساتھ سیاست کرنے والے آج پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ کل کو جنرل مشرف واپس آتے ہیں تو کیا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملائے گی یا نہیں. اسٹے ٹیون، بریک کے بعد آتے ہیں.